للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ عزیز طلباء اور طالبات، کلاس 9 کے کورس میں سورۃ الانفال ہے اور جو کہ 10 اسباق پر مشتمل ہے، 10 احادیث مبارکہ اور موضوعات اسٹڈی میں 4 چیپٹرز شامل ہے۔ آج ہم سورۃ الانفال کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اور کویشچن آنسر ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں آپ سے مالی غنیمت کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ واصلحوا ذات بینکم، اور اصلاح کرو اپنی باہمی معاملات کے۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ لوگ ہیں جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے وہ سچے مومن۔ اولئک هم المؤمنون، یہی ہے وہ سچے مومن۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کی نزدیک۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور باعزت روزی۔ کما اخرجک ربک، جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے اس کو ناپسند کرتے تھے۔ یجادلونک فی الحق، جگڑ رہے تھے آپ سے حق بات میں، سچ بات میں، بعد ما تبینا، ظاہر ہونے کے بعد، واضح ہونے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت، موت کی طرف۔ وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ فرمایا تم سے تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے، احدی الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ تمہارے لئے ہے۔ ایک قافلہ ہے اور ایک لشکر ہے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکت، کہ بغیر شان و شوکت والی، بغیر اسلحے اور قوت والی، تکون لکم، تمہارے لیے ہو جائے، یعنی قافلہ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کو ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے ارشادات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور ختم کر دے، مٹا دے باطل کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کرتے ہیں اس کو مجرم۔ استستغیثون، جب تم پر یاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے۔ فاستجاب لکم، تو سن لی اس نے تمہاری فریاد۔ انی لکم، اور فرمایا انی لکم، انی ممدکم، کہ میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو پے در پہ آنے والے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا فرشتوں کی نزول کو،
اللہ تعالیٰ نے الا بشرا مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائے اس سے تمہارے دل، ومن نصر نہیں ہے مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں چند الفاظ ہے، اس کی معنی یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ لوگوں کی آبجیکٹیو ہے، وہاں پہ پیپر میں آئے گا اور آپ لوگ اس کا آنسر لکھیں گے۔ الانفال ہے، الانفال مالی غنیمت کو کہتے ہیں۔ اصلحوا ذات بینکم اپنے آپس کی تعلقات درست رکھو۔ وجلت ڈر جاتے ہیں، کارہون ناگواری محسوس کرنے والے، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، احدا کی معنی ہے ایک، دابرہ کی معنی ہے جڑ، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، مردفین لگاتار آنے والے، غیر ذات الشوکتی بغیر کیل کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ تو پیارے بچوں، اس میں اس چیپٹر میں 5 کویسچنز ہیں، 2 کویسچنز ہیں اور 3 عبارات ہے۔ تو پہلا کویسچن ہے مومنین کے صفات، دوسرا ہے 2 گروہ، اور تیسرا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور چوتھا ہے واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، پانچواں ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ آئیے سب سے پہلے کویسچن کو حل کرتے ہیں۔ پہلے کویسچن ہے کہ درذیل عبارت میں، مطلب درذیل سبق میں مومنین کی کون سی صفات کا ذکر ہے؟ تو آپ لکھیں گے کہ درذیل سبق میں مومنین کے مطلب مذکورہ سبق میں درذیل صفات کا ذکر ہے مومنین کا۔ نمبر 1، مومنین کی صفات، یہ ہیڈنگ ہے، اور پہلے آپ لکھنا ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ جل مجدہ الکریم کا حکم آئے تو جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو منع فرمایا ہے اس سے روکتے ہیں، اور جن چیزوں کا رب تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو وہ کرتے ہیں، مطلب مناہی سے منع ہوتے ہیں اور جو اوامر ہے اس کو کرتے ہیں۔ جہاں رب تعالیٰ کا حکم آتا ہے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں رب تعالیٰ نے غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں پہ وہ ایبسنٹ رہتے ہیں، غیر حاضر رہتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے مومنین آپس میں صلح رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ آپس میں صلح رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ خود بھی لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، اور جب کوئی ان سے زیادتی کرتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور جب 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو یہ مومن جو ہے نا ان 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرتے ہیں اور ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ تیسرا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مطلب یہ کہ یہاں پہ ذکر ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کا ذکر ہے نا، کہ مومنین جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں جو احکامات ہے اس کو کرتے ہیں، جن سے منع کیا ہے اس سے روکتے ہیں، اور توکل کرتے ہیں، توکل بھروسہ کرتے ہیں سخت سے سخت حالات میں، مصائب میں، تکالیف و غم و فکر اور پیشانیوں میں وہ رب تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے قرآنی آیات سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مطلب جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی مومن کی صفت ہے اور مومن کی شان ہے کہ جب بھی رب تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات سننے سے اور اس میں جو ذکر احکامات ہے اس پر عمل کرنے سے مسلمان کا ایمان، مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ کا ذکر ہے، مطلب یہ کہ وہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک تو نماز پڑھنا ہے اور ایک نماز کو قائم کرنا ہے، مطلب یہ کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، تمام
چیزوں کا ساتھ خشوع اور خضوع بھی ہو، اخلاص بھی ہو، تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کو قائم کرنا کہتا ہے۔ مطلب نماز کو قائم کرتے ہیں اپنی اوقات میں، اور آخر میں زکوٰۃ اور خیرات دیتی ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ یہاں پہ تو ذکر ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مطلب ہماری دی ہوئی رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ نے ان پر جو انعام کیا ہے دولت کی صورت میں، پراپرٹی کی صورت میں، تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں ہوتا تو پھر نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ کویسچن نمبر 1 ہو گیا پیارے بچوں۔ کویسچن نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 کا جواب ہے 2 گروہ۔ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے اور ہر ایک تقریباً بورڈ کے ایگزام میں آتا رہتا ہے۔ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو 2 گروہ لکھیں گے، آپ ہیڈنگ دیں گے، اور سب سے پہلے آپ دوسرا ہیڈنگ دیں تجارتی قافلہ، اور تجارتی قافلے میں آپ لکھیں گے کہ 2 ہجری میں کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ وہ شام گیا تھا، اور ابو سفیان جن کے کمانڈر تھے، اور وہاں سے فروخت و خرید و فروخت کر کے واپس آ رہا تھا، اور اس قافلے میں تقریباً تمام گھرانوں کے مال موجود تھا، مطلب تمام مکہ معظمہ کے تمام گھرانوں کا مال اس میں موجود تھا، اور اس کے حفاظتی دستی کی تعداد تقریباً 30-40 تھی۔ چونکہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں کافر تنگ کرتے تھے، وہاں پہ بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے، اور یہاں سے ساری پراپرٹی مسلمان ساری پراپرٹی چھوڑ کر مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کر لیا تھا، تو پھر بھی کافر لوگ جو ہے نا مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے تھے، جہاں پہ بھی مسلمان ملتا تھا ان کو مارتے تھے، ان کو پیٹتے تھے، اور ان سے سب کچھ لے لیتا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کا قافلہ شام گیا ہے، واپس آ رہا ہے، اور یہ سچویشن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم اس قافلے کو تحویل میں لیتے ہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد تقریباً 313 صحابہ کرام نکلے اور قافلے کے پیچھے چلے گئے۔ تو جب قافلے کے پیچھے چلے گئے تو ابو سفیان کو جاسوس نے بتایا تھا کہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام قافلے کے لیے نکلے ہیں، تو انہوں نے راستہ تبدیل کر کے بحر احمر کے راستے قافلے کو نکالا، اور پھر قافلے کو مطلب یہ کہ جب ان کو پتہ چل گیا تھا نا کہ مسلمان قافلے کے لیے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے ایک جاسوس کو بھیجا تھا مکہ معظمہ ابو جہل کو، انہوں نے بتایا تھا کہ محمد اور اصحاب محمد قافلے کے لیے نکلے ہیں اور آپ اس کی حفاظت کے لیے آ جائیں۔ وہ جاسوس جب مکہ معظمہ پہنچا، یہ تجارتی لشکر کیا کہتے ہیں جنگی لشکر، اب قافلے کا تجارتی قافلہ ایک ہیڈنگ تو ہو گیا ہے نا، اب جنگی لشکر میں یہ تھا کہ جب وہ جاسوس پہنچا مکہ معظمہ میں، اور انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ مسلمان نکلے ہیں قافلے کو لوٹنے کے لیے، تو لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے آپ چلے آئے۔ ابو جہل نے تقریباً 1000 کا لشکر برابر کیا اور میدان بدر کی طرف نکل گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب بڑی تیاری کر کے وہ اس طرف نکلے میدان بدر کی طرف، اور اس میں تقریباً 1000 کے لوگ شامل تھے۔ بعد میں ابو جہل کو پتہ بھی چل گیا کہ قافلہ جو ہے نا بخیریت نکل گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے۔ تو یہ دوسرا کویسچن ہے، اس میں ایک گروہ سے مراد قافلہ ہے جو شام سے آ رہا تھا خرید و فروخت کر کے، اور دوسری گروہ سے مراد کیا ہے؟ جنگی لشکر ہے جو قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ معظمہ سے نکلا تھا۔ دونوں مطلب کافروں کی گروہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 گروہوں میں سے ایک پر فتح کی نوید سنائی تھی، فتح کی بشارت کی تھی۔ اب تیسرا کویسچن ہے، سوال نمبر 3 کا جواب، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہ اس کا پس منظر یہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، ترجمہ میں چونکہ کمپرومائز نہیں ہوتا، بچوں کو چاہیے کہ ترجمہ بالکل صحیح ایکوریٹ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی بھی غلطی کی گنجائش اس میں مت چھوڑے۔ پس ڈرتے رہو اللہ سے اور اصلاح کرو اپنی باہمی معاملات کی، فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم، اور اصلاح کرو اپنی باہمی معاملات کی۔
ہوا یہ کہ یہ چونکہ غزوہ بدر یہ پہلے لڑائی تھی، پہلے جنگ تھی، تو مسلمانوں کو جنگ کے ہدایات کے بارے میں پتہ نہیں تھا، چونکہ جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی جنگ کے لیے نکل جاتا، بس جس کو جو چیز ہاتھ لگتا تو اس کا ہو جاتا، مطلب یہ کہ کسی مسلمان نے، کسی ایک بندی نے کسی کو قتل کر لیا تو اس کا سب کچھ اس کا ہو جاتا۔ تو یہاں پر چونکہ پہلے لڑائی تھی، صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، تو جب جنگ جیت گئے اور اب مالی غنیمت، انہوں نے بہت سارے مالی غنیمت اکٹھا کر لیا، پھر تقسیمی مالی غنیمت کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ جوان کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے چونکہ ہم صف اول میں لڑتے رہے، اور مطلب یہ کہ یہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، اور جو بوڑھی صحابہ کرام تھے، مطلب یہ کہ عمر والے لوگ تھے، بڑے عمر والے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم بھی آپ کے پشت پر تھے اور یہ ہماری سپورٹ کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے تھے، تو لہٰذا اختلافات پیدا ہو گئے، اور پھر یہ فیصلہ نبی پاک صاحب الولاق علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں آیا، دربار میں پیش ہوا، تو یہاں پہ ذکر ہے یسألونک عن الانفال، یہ صحابہ کرام آپ سے مالی غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو قل الانفال للہ والرسول، تو فرما دیجئے کہ یہ مالی غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، مطلب یہ کہ سارا مالی غنیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکٹھا کیا گیا، اور پھر 5واں حصہ نکال کر 4 حصے وہ صحابہ کرام میں برابری کے لحاظ سے تقسیم کر لی گئی، سوار صحابی کو 2 حصے اور پیدل مجاہد کو 1 حصہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں فاتقوا اللہ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، مطلب یہ کہ یہ ذاتی مفادات، دنیاوی مفادات و اغراض کو ملحوظی نظر نہ لے آئے، اللہ سے ڈرو اور اپنی باہمی معاملات کو درست کرو، مطلب یہ کہ باہمی جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور رنجشی پیدا ہو گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کی ترغیب دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ تیسرا کویسچن ہے۔ اب پیارے بچوں، اس میں چوتھا کویسچن ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس کا ترجمہ یہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آپ اس آیت پہ غور کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو اس آیت میں اسلام کی 2 بنیادوں کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اور یہی اطاعت جو ہے نا ایمان کی معیار اور کسوٹی ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مکمل مسلمان ہوں، تو یہ جھوٹا ہے، چونکہ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے بغیر کوئی بھی مسلمان مکمل اور کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو یہ اطاعت اسلام کی معیار اور کسوٹی ہے، اور اس کے بغیر مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے، اس کے رسول کا حکم آئے، وہ چاہے بندے کی مرضی کے خلاف ہو، مفاد کے خلاف ہو، اغراض کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، اسے بلا چو و چرا مان لینا چاہیے، اس میں بے جا اعتراضات سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف کرتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 5 کا جواب بھی مختصر سی الفاظ میں سماعت فرمائیے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ترجمہ اس کا یہ ہے، اذا تلیت، جب بھی پڑھی جائے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اللہ کی آیاتیں، مطلب جب بھی مومن کے سامنے اللہ کی آیاتیں پڑھی جائے، زادتہم ایمانا، تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، مسلمان مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے ترجمہ مومنین کے صفات کویسچن نمبر 1 میں یہ پڑھ لیا ہے کہ یہ ایک صفت ہے مومن کا، کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی آیاتیں پڑھی جاتی ہے تو مومن وہ ہے جس سے جو
مومن وہ ہے جو آیت سننے سے ان کا ایمان بڑھ جائے۔ تو یہ ہے کہ جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا خوف خداوندی پیدا ہو جاتا ہے، خوف خداوندی پیدا ہو جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری بڑھتا ہے، اور جب تقوی اور پرہیزگاری بڑھتا ہے کسی انسان میں تو مکمل انسان بن جاتا ہے، مطلب اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بن جاتا ہے۔ اور ایک ہے مطلب یہ کہ آج کل کے مومن، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سن لیا کہ مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایمان کی جو روشنی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج کل کے مسلمان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چونکہ دور چلا گیا ہے، اور جو دنیائی مقاصد اور دنیا میں اغراض کے پیچھے دوڑتا ہے، اور اس کا رشتہ جو ہے نا قرآن مجید سے دور ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس کا ایمان بھی اسی طرح کمزور ہے، باریک ہے۔ تو لہٰذا جو مومن ہوتے ہیں وہ قرآن سن کر، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنا ایمان بڑھاتے ہیں، اور جو کمزور ہے وہ جو ہے نا ان کے مطلب جس کا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہے وہ اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ ایک شعر ہے، کہتے ہیں: او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر، او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار و ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ دوستوں سے اور طلباء اور طلبات سے گزارش ہے کہ چونکہ یہ اسلامک چینل ہے، بے حیائی اور فحاشی کے چینل تو ماشاءاللہ بڑے اچھے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اسلامک چینل ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکے۔ والسلام۔